الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رونق افروز اسٹیج پر تشریف فرما معزز و موقر حضرات علماء اکرام اور اس نورانی محفل میں تشریف فرما حضرات معزز بزرگان دین، سامعین حضرات، عزیز نوجوان بچوں، پردے میں رہنے والی خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ حسینیہ احمد العلوم کا یہ سالانہ جلسہ اور وہ بھی دستار بندی کا جلسہ، یہ بہت سارے بچے ان میں حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے سروں پہ دستار بندی کی جائے گی انشاءاللہ، اور باہر سے علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت مولانا مسعود صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی شاید 2018 میں 2017 میں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، والد محترم امیر شریعت ثالث حضرت مولانا محمد جلال صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ میں مجھے یہاں ایک جلسے میں شرکت ہوئی تھی، اور اس وقت مولانا ابو طالب رحمانی تشریف لائے تھے۔ میں راستے تمام چل رہا تھا اور یاد کر رہا تھا کہ اس ادارے میں جب میں ایک بار پہلی بار جانا ہوا تھا تو میں میرے والد کے ساتھ تھا، آج میں والد کے بغیر جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور انہیں غریق رحمت عطا فرمائے۔ اس ادارے کے محتمم جناب مولانا عبدالستار صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت عطا فرمائے۔ جو حضرات اس ادارے کو تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو اجر عظیم سے نوازے۔ دیکھیے، کچھ تقریر کے لیے ہمارے باہر سے علماء کرام آئے ہیں، آپ ان سے سماعت فرمائیں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو قرآن کریم کے یعنی کہ قرآن کریم کے موضوع پر آج جتنی بھی باتیں ہوں گی، آج اسی موضوع پر باتیں ہوں گی، اور اسی کے لیے ہی ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم، سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو بچے قرآن کریم حفظ کی تکمیل کیے ہوئے ہیں، یہ بہت ہی مبارکبادی کے لائق ہیں۔ ان کے اساتذہ، ان کے ذمہ دار سبھی مبارکبادی کے لائق ہیں، اور یہ بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ کہا، قل جہاں آتا ہے قرآن کریم میں قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیتیں تو ہمارے لیے ہی امپورٹنٹ ہے، مگر جب قل کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے۔ تو چنانچہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے یہ فرمایا کہ قل آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ، یعنی یہ جو قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، یہ جو قرآن کریم ہے، یہ اللہ کے فضل سے ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، چنانچہ فرماتے ہیں کہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر یہ یہی نہیں بلکہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس کلام پر ایمان بھی لانا ہے۔ کلام پاک کے حقوق ہیں، وہ حقوق کی ادائیگی میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمیں یعنی یہ جو قرآن پاک ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ نسخے کی جگہ میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں جو قوانین ہیں، ان کے میں جو احکام ہیں، اور اس میں جو بھی واقعات ہیں، یہ جتنی بھی آیاتیں ہیں، جنت کی بشارت ہے، دوزخ کے بارے میں تحذیر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود کلام ہے۔ لہذا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسا کلام ہے، اللہ کی جانب سے کلام ہے۔
ہم سمجھتے ہیں، میں کل گزشتہ پنسودہ میں ایک جلسے میں بھی حضرت کا خود وہ گاؤں کا مدرسہ تھا، میں وہاں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جلسہ، یہ جو ہم لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ بچہ الحمدللہ رب العالمین پڑھا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الحمدللہ رب العالمین بچے کو استاد نے پڑھایا اور ہم پڑھ لیے، بس یہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کا سب سے بہترین کلام ہے اور اللہ کی جانب سے ہے۔ بچہ پڑھا اپنے استاد سے، استاد پڑھے اپنے استاد سے، استاد پڑھے اپنے استاد سے، اور اس کا سلسلہ اور اس کا شجرہ جا کر تابعین تک پہنچتا ہے، تابعین سے صحابہ تک، اور صحابہ سے حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین نے حضور نے تلاوت کی تھی، اور وہ سلسلہ وار ہوتے ہوئے آپ کے اس جامعہ حسینیہ احمد العلوم کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان سے الحمدللہ رب العالمین۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کا کلام، اللہ کے نبی نے اس کو پڑھا ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سید الملائکہ بہترین فرشتے، چنانچہ فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے تلاوت کی، اور انہوں نے تلاوت کی اور پھر وہ اللہ سے تلاوت لے کر آئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کلام اللہ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو جبرائیل نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو حضور نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، صحابہ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تابعین نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، سلسلہ ہوتے 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 آج یہ جامعہ حسینیہ احمد العلوم میں آ کر یہ بچہ تلاوت کیا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یہ کلام پاک ہے، بہترین کلام پاک، اللہ کے جانب سے یہ کلام ہے۔ بہترین جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ المکرمہ میں نزول فرمایا، بہترین فرشتے کے ذریعے نزول فرمایا، اور بہترین اور دنیا کے سید الانبیاء اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ مبارک میں نزول فرمایا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس کو پڑھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حفاظت لیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم کلام پاک سے دور، آج ٹھیک ہے ہم دنیا دارالاسباب ہے، دنیا کی تعلیم ضرورت ہے، ہمیں ایک انجینئر کی ضرورت ہے جو ہماری عمارت کو قائم کرے، ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہے جو ہماری صحت اور تندرستی کے بارے میں سوچے اور فکر کرے، ہمیں ایک وکیل کی ضرورت ہے جو ہمیں مقدمات لڑے، ہمیں ایک جج کی ضرورت ہے جو ہمارا فیصلہ کرے، ہمیں دنیا دارالاسباب ہونے کے ناطے سب کچھ کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اس دنیاوی اعتبار سے جسم کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت، گھر کی حفاظت کے لیے انجینئر کی ضرورت، یہ ساری چیزیں اللہ تب آپ کر رہے ہیں، مگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم اپنی اس زندگی میں جو اللہ نے جسم اور روح سے بنا کر زندگی بخشی ہے، اس میں ہم اپنے ایمان اور یہ قرآن کی دولت ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اس قرآن کی دولت کو ہم اپنے دلوں میں لیں اور ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ واللہ قسم خدا کی، یہ قرآن پاک جو کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور آپ کے بارے میں یہ لعنت دیتے ہوئے کہے گا کہ یہ وہ تھے جو گھر کے طاقوں میں سجا کر رکھتے تھے، ہماری تلاوت نہیں کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور یہ بچے جو آج جن کی دستار بندی ہوگی کتنے خوش نصیب ہیں۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت پڑھی تھی وَهُمْ يَجْمَعُونَ کہ لوگ یہ اللہ کی جانب سے ہے، لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے۔ وَهُوَ يَجْمَعُونَ اور یہ دنیا کی ساری چیزوں سے سب سے زیادہ بہتر ہے، یہ آیتیں، یہ قرآن پاک یہ سب سے بہتر ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ عمارتیں، یہ دنیا کے آسمان اور زمین کی جتنی چیزیں ہیں، سب سے بہترین چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے، اور اس کی آیتیں ہیں جو اللہ کی جانب سے ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں، یہ بھی ایک پیغام ہمارے لیے ہے۔ اور پھر یہی نہیں، یہ جو حافظ قرآن بچے جو حافظ پڑھ رہے ہیں، یہ ایسے ویسے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی احادیث کی کتابوں میں، بخاری امام مسلم بھی، امام بخاری نے، امام ترمذی نے، ہر محدث نے اس حدیث کو لیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا آگے پیچھے کر کے، مگر سب نے لیا ہے اس بات کو کہ یہ جو بچے حافظ قرآن بنے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایک
ایک محفل لگے گی اور اس محفل میں دو ایسے شخص ہوں گے میاں بیوی جن کے سروں پر تاج اور یہ پگڑی تاج پہنایا گیا اور وہ نور کا تاج ہوگا، چمکتا ہوگا. لوگ حسرت سے حسد کی نگاہوں سے دیکھیں گے، پوچھیں گے کہ کیا بات ہے، یہ کیسا تمغہ پہنے ہوئے ہیں، یہ کیسا تاج سر پہ لگا ہوا ہے. اس وقت جواب ہوگا کہ یہ وہ والدین ہیں، یہ وہ باپ ماں ہیں جو اپنے سینوں میں پتھر رکھ کے اپنے بچوں کو قربان دے کر اپنے بچوں کی تعلیم کی خاطر انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم دی تھی. آج قرآن پاک کی تعلیم دنیا میں حافظ قرآن بنانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ چیز دیا ہے. اور پھر دوسری حدیث میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ بچے ہیں جو کل قیامت کے دن اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہے گا جاؤ 10 ایسے آدمی کو لے کر آ جاؤ اور تمہارے ساتھ جنت بھیج دیتے ہیں. مگر ہم شارحین محدثین نے یہاں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے، میں علماء کے حوالہ سے عرض کروں گا. شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ ان 10 میں سے اور وہ اس شخص کی بالکل ہی اس 10 لوگوں میں 10 لوگوں میں داخل نہیں کیا جائے گا. اور وہ 10 لوگوں میں کے علاوہ کون ہے، وہ 10 لوگوں میں کون ہے؟ فرمایا اگر حفظ قرآن کی موقع پہ اگر کوئی شخص آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے بھائی برادروں میں اگر کوئی بھی شخص اس کے والدین سے یہ کہتا ہوگا کہ ارے کیا کر رہے ہو، ایک بچے کو انگریزی میڈیم میں پڑھاتے، اس کا فیوچر تھا، اس کو انگریزی پڑھاتے، اس کو اڑیا پڑھاتے، اس کو دنیا کی کوئی اچھی تعلیم دیتے، کہاں لے کے چھوڑ دیا احمد العلوم حسینیہ میں. اگر وہ انہوں نے طنز کیا تھا دنیا میں اور نیچا دکھایا تھا، قرآن کی تعلیم کو نیچا دکھایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اس شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے جائے کہ یہ بچہ سفارش بھی لے کے آ جائے. تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ قرآن پاک کا یہ محفل ہے، یہ قرآن پاک کی تعلیم کی محفل ہے. ہمیں قرآن پاک کو یہ اتنا حصے نہیں لینا چاہیے. اور یہ جو علماء حضرات ہیں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، میں یہاں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو کیوں ان کو اتنا بڑا تاج کیوں پہنایا جائے گا، آخر کیا بات ہے، کیوں پہنایا جائے گا؟ وہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اسی لیے کہ کوئی بھی ایسا انسان، یہ جو بچے، جو والدین ہیں جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، یہ بالکل اخلاص کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے اندر کوئی بھی کمائی یا دنیا کی کوئی رغبت یا کوئی دنیا کی وجہ سے نیت میں کوئی کھوٹ خرابی نہیں ہوتی ہے. بلکہ اگر کوئی باپ ماں اگر کسی کو عالم بناتے ہیں، مفتی بناتے ہیں، تو تھوڑی بہت دنیا کی وہاں یہ بات ہو جاتی ہے میرا بچہ مولوی بنے گا. چونکہ مولانا جو ہوتے ہیں انہیں سب معلومات ہوتا ہے، وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک میں تو صرف قرآن کو رٹتے ہیں، قرآن کو یاد کرتے ہیں. لیکن ایک عالم جو ہوتا ہے اس کو ساری چیزیں معلومات ہوتی ہے، لہذا میرا بچہ میرا نام کرے گا، روشن کرے گا. مگر یہاں پر وہ بات نہیں ہے، حافظ قرآن کے لیے وہ بات نہیں ہے، چونکہ حافظ قرآن کی تو یہاں پر کوئی عزت ہی نہیں ہوتی ہے. اب وہ صرف اگر حافظ قرآن بناتا ہے تو وہ صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اللہ کی رضا مندی کے خاطر کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دنیا میں تو نے اپنی اولادوں کو میرے خاطر کیا تھا، حافظ قرآن بنایا تھا، میرے کلام کی حفاظت کے خاطر میرے کلام کو یاد کرایا تھا. لو آج میں تمہیں یہ تحفہ دیتا ہوں. اور یاد رکھیے حشر کے میدان میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر میں تاج نور کا پہنایا ہوگا، کیا اس میں کوئی کسی طرح کی تردد ہے کہ وہ شخص اور اس ماں باپ کو جنت میں اللہ داخل نہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے اولادوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے دلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو کل حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنا دے. اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیرہ. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مقرر محترم لبریز ہیں بالکل علم سے. اللہ پاک ان کے علم میں برکت عطا فرمائے. مگر وقت کی قلت تھی، یہ اپنی باتیں پورے جلد بازی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر